اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التنبیہ الرابع انه في الحالات التي يكون الاطلاق فيها شموليا يسر الحكم الى كل الافراد فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا موضوعا لفرد من الحكم كما في الاطلاق الشمولي للعالم في اکرم العالم الى آخرہ۔ حضرات، ہماری گفتگو اطلاق کے سلسلے میں چل رہی ہے اور یہ اس سلسلے کا اطلاق کے سلسلے میں مستقیماً اور ڈائریکٹ آخری درس ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو تنبیہات بیان کرنا چاہ رہے تھے یہ اطلاق کے متعلق، اس کی آخری چوتھی اور آخری تنبیہ ہے۔ یہ امید ہے شاید زیادہ وقت نہ لے آپ کا۔ فرماتے ہیں کہ انہو یا انہو فی الحالات التی یکون الاطلاق فیہا شمولیاً، وہ حالات کے جہاں پر اطلاق شمولی ہوتا ہے، ان موارد میں کہ جہاں اطلاق شمولی ہوتا ہے، یسر الحکم الی کل الافراد، حکم سرایت کر جاتا ہے تمام افراد کی طرف، یعنی یتعدد الحکم بتعدد الافراد۔ اس کا مطلب یہ ہوا یتعدد الحکم بتعدد الافراد، حکم متعدد ہو جاتا ہے افراد کے تعدد کے ساتھ۔ فیکون کل فرد من الطبیعۃ المطلقۃ شمولیاً موضوعا لفرد من الحکم، پس یہ شمولیاً جو ہے نا، یہ مطلقہ کی قید ہے، مطلقہ کی قید ہے۔ آپ جانتے ہیں مطلق دو طریقے کا ہوتا ہے، یا مطلقہ شمولی ہوتا ہے یا بدلی ہوتا ہے۔ مطلقہ یعنی اطلاق والا ہے نا، تو اطلاق جب شمولی اور بدلی ہوا تو مطلقہ بھی یا مطلق بھی شمولی یا بدلی ہوا، مطلق شمولی مطلق بدلی۔ تو یہ جو ہے نا شمولیاً، یہ قید ہے کس کے لیے تمیز بن رہا ہے؟ یہ حال بن رہا ہے مطلق کے لیے کہ شمولی ہونے کے اعتبار سے، سمجھ رہے ہیں؟ فیکون کل فرد، یہ یکونوں کی خبر جو ہے نا یہ موضوعاً ہے، پس جو طبیعت مطلقہ ہے نا، طبیعت مطلقہ جو تھی ہے لا تکذب، طبیعت مطلقہ کیا ہے یہاں پر؟ یا لا تحدث، تحدث میں کذب یا حدث، ٹھیک؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے مختلف افراد ہیں، تو حکم جو ہے یہ سرایت کر رہا ہے اس کے تمام افراد کی طرف، ٹھیک ہے؟ حکم سرایت کر رہا ہے۔ فیکون کل، حکم کے سرایت کرنے مطلب کیا ہوا کہ حکم متعدد ہو رہا ہے بتعدد افراد۔ لا تکذب، لا تکذب، لا تکذب، لا تکذب، لا تکذب، سب کے لیے آیا ہے۔ فیکون کل فرد من الطبیعۃ المطلقۃ شمولیاً، مطلقہ شمولی میں، یہ اطلاق شمولی میں مطلق کی طبیعت مطلقہ ہی نہ ہے، طبیعت مطلقہ کذب یا حدث ہے نا، تو اس کے جو افراد ہیں نا، فیکون کل فرد من الطبیعۃ المطلقہ، اس میں سے ہر فرد موضوع واقع ہوگی کس کے لیے؟ حکم لا تکذب کے لیے۔ یہ حکم ہے نا، یہ حکم ہے، ٹھیک؟ حکم کا ایک موضوع بھی تو ہوتا ہے، حج کا حکم آیا تو موضوع کون ہے؟ مستطیع ہے نا۔ کوئی بھی حکم آئے تو ایک موضوع ہوتا ہے نا، تو یہاں لا تکذب جو آیا ہے حکم، تو اس کے جتنے بھی افراد ہیں نا کذب کے، وہ سب موضوع حکم واقع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب موضوع حکم واقع ہو رہے ہیں، واضح ہو رہی بات؟ فیکون کل فرد من الطبیعۃ المطلقۃ موضوعاً لفرد من الحکم،
حکم کے جتنے بھی حکم موضوعاً یعنی اس کے افراد ہیں متعدد تو حکم کے بھی افراد بن جائیں گے. ٹھیک ہے, چونکہ حکم بھی متعدد ہو رہا ہے. کما فی الاطلاق شمولی للعالم فی اکرم العالم, جیسا کہ اطلاق شمولی میں ہے اکرم العالم میں. ٹھیک ہے, وجوب اکرام کئی عدد ہو جائے گا اگر عالم کئی عدد ہوئے تو. ٹھیک, ولیکن ھذا التکسر. اچھا, اب صادق عابدی صاحب وہ بات جو میں نے کہا آپ سے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ ذہنوں میں چل رہے سوال کا جواب آئے گا, تو کیا اللہ تعالیٰ نے 1000 عالم ہے تو 1000 مرتبہ کہا ہے؟ اکرم العالم شارع نے ہے 1000 مرتبہ کہا ہے؟ یا مثلا لا تکذیب اگر کہا گیا ہے تو 1000 مرتبہ کہا گیا ہے؟ کسب کے اگر 1000 مصداق ہیں 1000 مرتبہ کا کہنے والے نے شارع نے تو ایک ہی بار جال کیا نا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہے مرحلہ جال, یہ ہے مرحلہ مجعول. دو الگ الگ مرحلے ہوتے ہیں. شارع جب حکم بیان کرتا ہے تو طبیعت کے لیے, طبیعت کلی کے لیے بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے, کذب کے لیے شارع نے کہا لا تکذب تو کہے کے لیے کہا کذب کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو ایک بار جعل حکم کیا ہے. لیکن جب مرحلے مجعول میں ہم آتے ہیں تو چونکہ متعدد مجعول ہو جاتے ہیں تو تعدد مجعول کے ساتھ ساتھ اس کو ہم جال کو بھی یعنی حکم کو بھی متعدد کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارا فرضیہ ہوتا ہے مرحلے مجعول میں. شارع نے تو ایک بار کہا لا تکذیب, ٹھیک ہے, لیکن کذب کے تعدد کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, اس جال کو اس حکم کو یہاں پر بھی متعدد کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ولیکن ھذا التکسر فی الحکم, لیکن یہ جو تکسر آ رہا ہے حکم میں کہ جتنے افراد ہیں موضوع کے اتنے ہی افراد کس کے بن جاتے ہیں, حکم کے. والتکسر فی موضوع ہاں ولیکن ھذا التکسر فی الحکم والتکسر فی موضوعہ لیس علی مستوى الجال. یہ مستوى جال میں, منزلہ جال میں نہیں ہے, مرحلہ جال میں نہیں ہے نا. مستوى استوا کی جگہ, ٹھہرنے کی, برابر ہونے کی, قیام کی جگہ, مرحلہ کہہ لیجیے آپ. مرحلہ جال میں نہیں ہے تکسر. ولہذا المولا عند جاله للحکم بوجوب الاکرام علی طبیعی الحکم طبیعی العالم. جب اکرم العالم کہہ رہا ہے یا لا تکذب کہہ رہا ہے شارع, تو مرحلہ جال میں ایسا نہیں ہے کہ حکم کو کیا کر رہا ہے, متکسر کر رہا ہے, بل پھر کہاں ہوگا فَإِنَّ الْمَوْلَى فِي مَقَامِ الْجَالِ. پس جہاں تک مولا کی بات ہے تو مولا مقام جال میں یلاحظ طبیعی الحکم, وہ طبیعی حکم کو, کذب کو مطلقاً قطع نظر عن مصادیق. ٹھیک ہے, مصادیق میں وارد نہیں ہوتا ہے, طبیعت حکم کو دیکھتا ہے نا. کذب کو دیکھ رہا ہے, وہ ذہن میں رکھ رہا ہے, طبیعہ عالم کو ذہن میں رکھ رہا ہے, عالم کے افراد اور مصادیق کو ذہن میں نہیں لاتا. شاید ہو سکتا ہے ایک بھی عالم نہ ہو عالم وجود میں ہے, ہو سکتا ہے ایک بھی عالم نہ ہو مگر وہ کہہ سکتا اکرم العالم. بس یہ ہے کہ جب عالم آئے گا تب مکلف واجب ہو جائے گا عالم کا احترام کرنا, نہیں تو احترام نہیں رہے گا. تو شارع جو ہے تو وہ طبیعی کو دیکھتا ہے, طبیعی موضوع کو دیکھتا ہے, طبیعی عالم کو دیکھ رہا ہے. ولا یلحظ العلماء بما هم کثیرا, وہ علماء کے ایک ایک فرد کو نہیں دیکھ رہے اس جہت سے کہ وہ زیادہ ہیں, ہے نا, کہ سب کے لیے الگ الگ حکم لگائے. وہ فرد, وہ عنوان عالم کے لیے حکم لگاتا ہے اکرم العالم. فبنظرہ یعنی بلحاظ مولا, بنظرہ یعنی بلحاظ مولا, فبنظرہ الجعلی ہے نا, مولا کے لحاظ سے اس کا لحاظ کون سا ہوتا ہے, جال کا ہوتا ہے. ہاں طبیعی کو دیکھتا ہے لیکن جال, اس کا لحاظ کیا, اس کی نظر کیا ہے, نظر جالی ہے, وہ جال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیس لدیہ الا موضوع واحد و حکم واحد. تو جب شارع حکم جال کرتا ہے تو اس کے نزدیک صرف اور صرف ایک موضوع اور ایک حکم ہے. وہ موضوع واحد کیا ہے, العالم مطلقاً ہے, قطع نظر عن المصادیق.
वलाकिन्न तकस्सुर यकूनो, लेकिन जो तकस्सुर है यानी मसादिक जो जाल के ये जो तकस्सुर और वो मसादिक जो आप देख रहे हैं, यकूनो फी मरतिल मजूल, यहाँ से चला तो उसने कहा ला तकज़िब, एक हुक्म लगाया। लेकिन अब जब हम यहाँ आ गए मरले मजूल में तो हम देख रहे हैं किज़्ब ये भी है, किज़्ब ये भी है। तो उस एक हुक्म को देखिए ऐसे समझ लीजिए, हम क्षमा की क्या वो बनाए हैं क्षमा। अब यहाँ पे आपने सेशवाली हैं, तो आप ये समझ लीजिए क्षमा एक है, मरकज नूर एक है, मिसाल बड़ा मिसाल है, मंबे नूर एक है, ठीक है। लेकिन आपने एक क्षमा यहाँ ली, ये भी क्षमा बन गई, एक क्षमा यहाँ ली, यहाँ भी क्षमा बन गई, यहाँ भी। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो ये सब उसकी शिक़ें हैं। नूर सिर्फ और सिर्फ वाहिद, नूर वाहिद, ठीक है। हुक्म जब यहां से चला तो वाहिद था, ठीक है, हुक्म वाहिद था जो मुताल्लिक था किससे, तबीयत किज़्ब के, ठीक है। लेकिन जब आपने जो यहां आ रहा था जो किज़्ब, तबीयत किज़्ब, लेकिन जब आपने किज़्ब की तहलील की तो आपने किज़्ब को 5 हिस्सों में पाया। तो अब ये हुक्म जो है जो कुल्ली था ये जुज़ी तौर पे आ गया, इससे मरबूत हो गया, इससे मरबूत हो गया, इससे मरबूत हो गया। तो शारे ने अहकाम जुज़िया को मद्देनजर नहीं रखा, मौज़ूआत जुज़िया को मद्देनजर ज़हन में रखते हुए अहकाम जुज़िया को बयान नहीं किया, मौज़ूआत जुज़िया को मद्देनजर रखते हुए, बल्कि हुक्म कुल्ली को बयान किया, मौज़ूए कुल्ली या मौज़ूए वाहिद को ज़हन में रख करके, ठीक है। वक़द मय्यज़ना साबिक़न बैनल जाल वल मजूल, और हम जाल व मजूल की बहस जो है वो 1.5 टर्म पहले कर चुके हैं, इसके फ़र्क को बयान कर चुके हैं। वारफ़ना, और हम पहचान चुके, क्या उस बहस में हमने क्या पहचाना उस बहस में जो हमने बहस की थी, उसकी थोड़ी वजाहत कर रहे हैं कि अन्ना फ़ेलियतल मजऊल ताबिअतुन ले फ़ेलियत मौज़ूइही। आपके मौज़ूअतिन लिखा है, मौज़ूइही लिखा है, मौज़ूइही सही लिखा है, हमारे यहाँ इश्तिबा है, हमारे यहाँ 2 नुक्ता दिया हुआ है, 2 नुक्ता अगर है किसी किताब में तो इश्तिबा है, वो है ते नहीं है। वअरफ़ना अन्ना फ़ेलियतल मजऊल ताबिअतुन ले फ़ेलियत मौज़ूइही ख़ारिजन, और हम ये बात जान चुके हैं कि मजऊल की जो फेलियत है ना, मजूल जिसका शायर ने जाल किया है, तो हो सकता है दुनिया में एक भी मुस्तती ना हो, लेकिन शायर कह सकता वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, हज वाजिब है, ठीक है, हज वाजिब है, कह सकता नहीं कह सकता है। अब जितने मुस्तती होते चले जाएंगे मौजू फेलियत पैदा करता चला जाएगा, ठीक है। तो मौजू के फेलियत पैदा करने के साथ साथ हुक्म भी जो है वो अपना मुताल्लक ढूंढता चला जाता है। तो शारे बयान करता कुल्ली तौर पे, लेकिन मौजू के ताद्दुद के साथ साथ उस हुक्म मौजू की फेलियत जैसे जैसे बढ़ती जाती है हुक्म का ताद्दुद भी बढ़ता चला जाता है खारिज में, ठीक है। यानी हुक्म और जाल पहले हो सकता है मगर मजऊल मौजू के वजूद के बाद मुहक्कक होता है। हुक्म और जाल पहले हो सकता है, लेकिन मजऊल कब मुहक्कक होगा? जब मौजू मुहक्कक हो जाएगा तब मजऊल मुहक्कक होगा। फयतकस्सरो वजूबुल इकरामिल मजऊल अल मजऊलो, फयतकस्सरो वजूबुल इकरामिल मजऊलो, वो वजूब के जो मजूल है, या मजूलो सिफत है वजूब की, पस मुतकस्सिर हो जाता है वजूब इकराम कि जो हमारी मिसाल में मजऊल वाक़े हो रहा है ना। तब आन ले तकस्सुर अफरादिल आलिम फिल खारिज, खारिज में तकस्सुर अफराद आलिम के साथ साथ वो भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। वजूब इकराम भी बढ़ता चला जाता है। अल्लाह ने एक मरतबा कहा अकरिमिल आलिम, एक वजूब था
اللہ کی طرف سے وہ چلا. لیکن دنیا میں اگر ایک بھی عالم نہیں ہے تو وہ آیا ہی نہیں یہاں پر, ابھی محقق نہیں ہوا, معلق رہ گیا, بقول مولانا کے معلق رہ گیا. لیکن اب ایک عالم آئے تو اس نے اپنی ایک فرد پیدا کر لی, 2 عالم ہوئے تو 2 فرد, 3 آئے تو وجوب کی 3 فرد آ گئی. تو جتنے موضوع کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی, موضوع کے افراد کی, اتنا ہی حکم کے افراد کی بھی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. والخطاب الشرعی مفادہ, وہ جو خطاب آتا ہے, حکم آتا ہے شریعت کی طرف سے, اکرم, آتق, لا تکذب, صلی, اس طریقے کے جو احکامات آتے ہیں. والخطاب الشرعی, خطاب شرعی جو ہے نا, مفادہ و مدلول التصدیقی, اس کا مفاد اور مدلول تصدیقی جو ہے وہ انما هو الجال, وہ کیا ہے؟ جال ہے. اے الحکم علی نحو القضیۃ الحقیقیہ. جال کا مطلب کیا ہوا؟ جال کا مطلب کیا ہوا؟ حکم لگانا برسبیل قضیہ حقیقیہ. قضیہ حقیقیہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں, افراد مد نظر نہیں ہوتے, افراد ہوں چاہے نہ ہوں, وہ برسبیل ہو سکتا ہے ایک عالم نہ ہو مگر برسبیل قضیہ حقیقیہ وہ کہہ سکتا ہے آتق رقبۃ یا اکرم العالم. ٹھیک ہے. ولیس ناظرا الی فعلیت المجہول, اور یہ حکم شرعی جو ہوتا ہے, خطاب شرعی, وہ فعلیت مجہول کی طرف ناظر نہیں ہوتا ہے. وہذا یعنی ان الشمولیت, اس کا مطلب کیا ہوا؟ نتیجہ دے رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ان الشمولیت تکسر الحکم فی موارد الاطلاق الشمولی. ایک سیکنڈ نہیں, یہ وا جو ہے یہ اے کے معنی میں ہے. تکسر وا جو ہے یہ اے کے معنی میں ہے. میں نے یہاں لکھا بھی ہے, یہ دیکھیے وا جو ہے نا, یہ واو, اس کے آگے مساوی کا نشان بنا کے اے لکھا ہے. تو اے جب ہوگا تو تکسر پڑھا جائے گا کہ ان الشمولیت و تکسر الحکم, اے تکسر الحکم, شمولیت نہیں تکسر حکم فی موارد الاطلاق شمولی. احسنت, بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب متوجہ ہیں ماشاءاللہ. یعنی شمولیت اور تکسر حکم ہے فی موارد الاطلاق شمولی, موارد اطلاق شمولی میں انما یکون فی مرتبۃ, کسی ایسے مرتبے اور مرحلے میں ہوتا ہے یہ تکسر, یہ شمولیت ہے نا موارد اطلاق شمولی میں, کہ غیر المرتبۃ التي هي مفاد الدلیل. دلیل یعنی خطاب شرعی, دلیل یعنی خطاب شرعی. یعنی دیکھیے یہ جو تکسر ہو رہا ہے نا, میں نے کیا عرض کیا, یہ لا تکذب مطلق ہے نا, یہ ہے خطاب شرعی یا دلیل شرعی یا حکم شرعی ہے, اور یہ ہے مجہول, مجہول مرحلہ جال, مرحلہ مجہولیت. تو تکسر جو آ رہا ہے وہ اس مرتبے میں آ رہا ہے, اس مرتبے میں نہیں آ رہا ہے, یہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ان الشمولیت و تکسر الحکم فی موارد اطلاق شمولی, اطلاق شمولی کے موارد میں جو شمولیت و تکسر ہے نا, انما یکون فی مرتبۃ غیر المرتبۃ التي هي مفاد الدلیل, یہ ایسے مرحلے میں ہے, ایسے مرتبے میں ہے کہ جو مفاد دلیل شرعی کے مرتبے سے الگ اور جدا ہے. احسنت. ٹھیک ہے. اس کا مرحلہ یہاں پر ہے دلیل شرعی خطاب شرعی کا, اس کا مرحلہ ہاں یہاں. احسان. ہمیں ہنا سہل قول, یہیں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بأن السریان بمعنی تعدد الحکم و تکسرہ الثابت بقرینۃ الحکمت لیس من شؤون مدلول الکلام بل ہوا من شؤون عالم التحلیل والمجہول. تحلیل مطلب فعلیت اور انتشار, تحلیل یعنی انتشار اور فعلیت, پخش شدن فارسی میں کہیں گے. پخش میشود بافرادیان, پخش میشود بافرادیان یعنی بٹ جانا, منحل ہو جانا اپنے افراد تک, اس کو کہتے ہیں تحلیل. یہاں مراد تحلیل سے یہ ہے جی. یہیں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بأن السریان, جو کہا نا کہ وہ ساری ہوتا ہے, یعنی حکم جو ہے وہ جعل جو ہے یا وجوب ہے یا نہیں, یہ ہے تحریم,
یہ سرایت کرتا ہے، مطلب متعدد ہوتا ہے اپنے افراد کی طرف، ہے سرایت کرتا ہے. یہ کس معنی میں ہے؟ بِأَنَّ السَّرَيَانَ بِمَعْنَى تَعَدُّلِ الْحُكْمِ تَكَسُّرِهِ، سریان کہ جو بمعنی تعدد حکم و تکسر حکم ہے کہ جو ثابت ہے نا قرن حکمت کے ذریعے سے. لیس من شؤون مدلول الکلام، یہ مدلول کلام کے شان میں سے نہیں ہے، شؤون میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی مدلول موضوعہ نہیں ہے، مدلول تصوری نہیں ہے. یہ تکسر جو ہے نا، یہ شمولیت، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ مدلول لفظی نہیں ہے، بل ہوا من شؤون عالم التحلیل والمجعول، بلکہ یہ عالم تحلیل اور عالم مجعول کی شان میں سے ہے. ٹھیک ہے، عالم فعلیت کی شان میں سے ہے. والحمدللہ رب العالمین. اس کو انشاءاللہ آپ لوگ ایسا کر لیے گا، اگر ضرورت پڑی تو آخری پیراگراف کو آئندہ جلسے میں پھر ہم واضح کر دیں گے.